السلام علیکم دوستو، دنیا میں تعلیم کا سب سے بہترین نظام فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اور فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم، اس پہ جب میں نے ریسرچ کی، ڈھونڈا، تلاش کیا تو مجھے بے شمار حقائق پتہ لگے۔ کرونا کا کرائسس جا رہا ہے اور اس کرائسس میں ہمارے بچے گھروں پہ ہیں، والدین گھر پہ ہیں، بہت سا وقت ہمارے پاس ہے۔ ہماری ایک ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا کہ ہمیں بچوں کو گھر میں پڑھانا چاہیے۔ میں روز 2 گھنٹے بچوں کو خود پڑھا رہا ہوں اور میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ میں ٹیچر ہوں، پڑھانا مجھے آتا تھا، 20-22 سال سے میں پڑھا رہا تھا، میرے بچے مجھ سے بڑے اٹیچ ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو بھی ڈسکس کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہوم سکولنگ کی ایک تحریک بھی شروع کی جائے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو خود پڑھانا شروع کریں۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سب سے پہلی حقیقت جو ہمیں پتہ لگی وہ یہ ہے کہ فن لینڈ میں کوئی بھی بچہ 7 سال سے پہلے اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں بچہ 2-2.5 سال کا بھی اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اور جب اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے ایموشنلی ڈیمیج ہوتا ہے، اس ڈیمیج کو وہ ساری زندگی بھگتتا ہے۔ میں چند تصویریں فن لینڈ کے اسکول سسٹمز کی، کلاس رومز کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ ان کلاس روم سے اندازہ لگائیے، یہ آپ کو کلاس روم کم لگ رہے ہیں اور یہ کوئی فن اسٹیشن، پلے اسٹیشنز، بچوں کے کھیلنے کی جگہ زیادہ لگ رہی ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام ماہرین جو تعلیم سے منسلک ہیں، سائیکالوجی سے اور لرننگ سے منسلک ہیں، وہ یہ مانے ہیں کہ جتنا انفارمل اور جتنا کیجول قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، انسان اتنا زیادہ سیکھتا ہے۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کلاس روم میں کم سیکھتا ہے، اوپن انوائرمنٹ میں اور سچویشنز میں زیادہ سیکھتا ہے۔ آپ استاد سے اور کتاب سے سیکھے سبق کو شاید یاد نہیں رکھتے، لیکن زندگی میں آنے والے چیلنج اور زندگی میں جو ٹھڈے آپ کھاتے ہیں، مسئلے آپ دیکھتے ہیں، ان سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ فن لینڈ کے ایجوکیشنسٹ مانتے ہیں کہ ہمیں نانی، نانا، دادا، دادی زیادہ سکھا سکتے ہیں، لہٰذا بچوں کو فزکس، کیمسٹری، میتھس سے زیادہ کہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں فن لینڈ میں، کیونکہ بچہ 7 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے والدین کے پاس رہتا ہے، والدین کی ایک بڑی تعداد، بزرگوں کی ایک بڑی تعداد، نانا، نانی، دادا، دادی کی ایک بڑی تعداد وہ سٹوری ٹیلنگ کو جانتی ہیں اور کہانیاں سنا کے بچوں کو مورل اور ایتھکس کے سبق سکھاتی ہیں۔ کل کی بات ہے، ہم بھی نانا، نانی، دادا، دادی کی گود میں بیٹھ کے کہانیاں سنتے تھے، وہ کہانیاں کہاں چلی گئیں؟ اس کرونا کرائسس کی وجہ سے ہمیں گھروں میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، بچوں کی اٹیچمنٹ والدین سے بڑھ گئی ہے، نانا، نانی، دادا، دادی کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کا وقت مل رہا ہے، کہانیاں سننے کا وقت زیادہ مل رہا ہے۔ ایون میرے بچے روز دادا، دادی کے پاس، نانا، نانی کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے بچپن کی کہانیاں ان سے سنتے ہیں اور ان کی ساری زندگی کی یادوں کو تازہ کرواتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر آپ گھر میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے آپ سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، یہ جو بچوں کی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، بانڈ کا بننا ہے، یہ بانڈ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بانڈ بننا شروع ہو گیا ہے اس بہانے ہی کہ کرونا آیا اور اس کرائسس کی وجہ سے گھروں میں پڑھانا پڑ رہا ہے، اس بانڈ کو مضبوط کیجئے، کیونکہ یاد رکھیے دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ سیکھنے اور سکھانے کا رشتہ ہے۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا میتھ یہ ہے کہ ایک بڑا انفراسٹرکچر، اسکول، بلڈنگ شاید یہ سکھاتی ہے۔ آج دنیا نے ڈھونڈا ہے اور تلاش کرنے کے بعد پتہ لگا ہے کہ بندے کو بندہ سکھا سکتا ہے، بندے سے اٹیچمنٹ سکھا سکتی ہے۔ میں تربیت کو اگر نام دوں تو دراصل جس سے سیکھنا ہے اس سے محبت اور ادب کے تعلق کا نام تربیت ہے۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں یہ مانا گیا ہے کہ بچوں کا سوشل ہونا بڑا ضروری ہے، والدین سے اٹیچ ہونا، رشتہ داروں سے اٹیچ ہونا، اپنے قریبی لوگوں سے منسلک ہونا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یہ سب کی سب چیزیں بچوں میں سوشل جینیس بھی پیدا کرتا ہے اور ایتھکس بھی پیدا ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ بچے کرسی پہ بیٹھ کے اتنا زیادہ نہیں سیکھتے، بین بیگ جو کہ بڑا کیجول سا لگتا ہے، اس پہ اگر بیٹھ کے سیکھے تو 20% لرننگ زیادہ ہوتی ہے۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک اور خاص بات یہ کہ ہر 45 منٹ کی کلاس کے بعد 15 منٹ کی بریک دی جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو سائیکالوجی کا بڑا ایک بنیادی اصول بتا دوں، جب بھی آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص ماحول میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، 45 منٹ کے بعد آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، مائنڈ سوئچ آف ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کی اٹینشن ادھر ادھر جانے لگ پڑتی ہے۔ لہٰذا 45 منٹ پڑھنے کے بعد آپ کو 15 منٹ کی بریک لینی ہوتی ہے، جو کہ فن لینڈ میں فالو کی جاتی ہے۔ فن لینڈ میں اسکول میں بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور یہ بڑا ہیلدی فوڈ ہوتا ہے، اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں زندگی کی ابتدا سے ہی بچوں کو، جب وہ چھوٹے ہیں 7-8 سال کے، تب سے ہی ریئل لائف پرابلمز بتائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ممکن ہے عملی زندگی میں ان کا کوئی رول نہ ہو۔ آج آپ سوچئے لوگرتھم کو آپ نے لائف میں کہاں استعمال کیا ہے؟
آج آپ سوچئے ٹریگنومیٹری کہاں استعمال ہوئی ہے, آج آپ سوچئے فزکس کی وہ تمام چیزیں جو آپ نے پڑھی تھیں وہ ریئل لائف میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی, صرف آپ نے امتحان پاس کیے تھے. سو ریئل لائف پرابلمز کو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ریسورس کو کیسے مینج کرنا ہے, آپ کو پرابلمز کو کیسے سولو کرنا ہے, آپ زندگی میں کسی بھی چیلنج کا شکار ہوتے ہیں, صبر کہاں پر کرنا ہے, برداشت کہاں پر کرنا ہے, اور کہاں پر ایکشن پلان اور اسٹریٹجی بنانی ہے. فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں شروع سے بچوں کو سوال دیے جاتے ہیں. سوال دنیا کی واحد چیز ہے جس میں علم پوشیدہ ہوتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آدھا علم سوال میں ہے. آپ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیے, اس میں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. آپ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر لیں, خلاصوں سے رٹے لگا لیں, درسی پیپر سے یاد کر لیں, امتحان پاس کر لیں, زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائیں. سب سے خوبصورت بات جو فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو سٹریس نہیں دی جاتی, بچے خوش رہتے ہیں, بچوں کو خوش رکھا جاتا ہے اور بچوں کو سمجھا جاتا ہے. ایک ٹیچر جو ابتدا سے پڑھانا شروع کرتا ہے وہ گریڈ 6 تک وہی پڑھاتا ہے, کیونکہ وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ ٹیچر بچے کو سمجھ سکتا ہے. اگر بار بار ٹیچر چینج کیا جائے تو بچہ سیکھ نہیں سکتا, لرن نہیں کر سکتا. یہ ٹیچر کا بچے کو سمجھنا, یہ اٹیچمنٹ, یہ اپنے ساتھ جوڑنا, اس کے پرابلمز کو سمجھنا, اس کی سائیکی کو سمجھنا, یہی بچے کے مستقبل کو شاندار بنا سکتا. ایک خوبصورت بات جو مجھے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی اچھی لگی کہ وہاں لائک نالائک بچے ایک ہی سیکشن میں پڑھتے ہیں. ان کو علیحدہ ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا کہ لائک بچوں کا سیکشن ہے اور یہ نالائک بچوں کا سیکشن ہے. اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھتے ہیں. سو یہ جو کرونا کا کرائسس آیا, ہمیں فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم سے سیکھنا چاہیے اور اس سے تمام کے تمام فائدے لینے چاہیے جو اس کرائسس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو گھر میں پڑھانا شروع کیجئے. میں آپ کو کچھ فائدے بتا دیتا ہوں گھر میں پڑھانے سے کیا کیا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے. سب سے پہلا فائدہ, آپ واحد عمل ہے پڑھانا جس سے خود سیکھتے ہیں. جب آپ پڑھاتے ہیں آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے, لہٰذا والدین کو پڑھانے کے لیے خود تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. وہ گوگل سے سرچ کریں گے, وہ کتابوں سے پڑھیں گے, وہ نوٹس بنائیں گے, وہ کی نوٹس بنائیں گے اور بچوں کو پھر پڑھائیں گے. دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اس کرائسس کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے گھروں میں موجود ہیں. بہترین وقت ہے اپنے بچوں کو خود سے اٹیچ کیجئے. ایک بڑی شاندار بات کہی جاتی ہے, اگر آپ اپنے بچوں کے اچھے دوست نہیں بنتے تو زندگی میں بدترین دوست ان کا پھر انتظار کر رہے ہیں. دوسری جو خاص بات ہے, میں اس کو ایموشنل کپ کا نام دوں گا. آپ کے بچے ایموشنلی فلڈ ہوتے ہیں. آپ محبت سے, اخلاص سے, پیار سے انہیں محسوس کر کے, ان کو محسوس کروا کے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ان کی جو ایموشنل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, ان کا EQ بلٹ ہوتا ہے جسے ایموشنل کوشنٹ بھی کہا جاتا ہے. ایک اور خاص بات ہوم سکولنگ کی یہ ہے کہ بچوں کا ٹرسٹ بلٹ ہوتا ہے. آپ کا بچے پہ ٹرسٹ بلٹ ہوتا ہے اور بچے کا آپ پہ ٹرسٹ بلٹ ہوتا ہے, اور یہ ٹرسٹ ساری زندگی پھر کام آتا ہے. ہیلتھ بینیفٹ بھی بہت سے ہیں. بچے ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہیں, بچے باہر نہیں جا رہے, تو آپ بچوں کو اس طرح صحت مند رکھ سکتے ہیں. اکنامک اسپیکٹ سے بھی ڈسکس کر لیں. آپ کی فی بچتی ہے, آپ کی ٹیوشن کی فی بچتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹیوشن کی فی بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کا برڈن کم ہو جاتا ہے, اکنامک برڈن کم ہو جاتا ہے, آپ پیسے سیو کر سکتے ہیں. کرونا کرائسس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بڑے تھوڑے پیسوں کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے, بڑی سادہ زندگی کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے, اور جو اسکول کا اتنا برڈن تھا اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہوم سکولنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس فلیکسیبل ٹائم ہے, آپ جس ٹائم چاہیں پڑھائیں. میں نے پرسوں اپنے بچوں کو شام کو پڑھایا, کل میں نے بچوں کو دوپہر کو پڑھایا, کیونکہ فلیکسیبل ٹائم ہے. آپ اپنی مرضی کا ٹائم ڈیسائیڈ کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. جب آپ بچوں کو اسکول یا ٹیوشن یا اکیڈمی بھیجتے ہیں, آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹیچر کے, فی کے, اسکول کے انوائرمنٹ کے, ٹائمنگ کے, سب چیزوں پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن جب آپ ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ خود فیصلہ کرتے ہیں, بچے مل کے فیصلہ کرتے ہیں, کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور طے کرتے ہیں کہ کب پڑھنا ہے, کس وقت پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے اور کیا پڑھانا ہے. دنیا میں کمپٹیشن کی دو قسمیں ہیں. ایک کمپٹیشن یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں, وہ کتنا پیچھے رہ گئے, میں کتنا آگے نکل گیا. لیکن اس سے زیادہ ہیلدی کمپٹیشن یہ ہے جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے, اور اس کمپٹیشن کا نام یہ ہے کہ میں آج کتنا امپروو ہوں, میں کل سے کتنا بہتر ہوں. تو گھر میں پڑھنے سے کہیں نہ کہیں یہ ہیلدی کمپٹیشن آتا ہے کہ میں نے پہلے سے کتنا امپروو کیا ہے. میرا کسی سے کوئی مقابلہ, کوئی موازنہ نہیں ہے. کوئی کزن, کوئی جاننے والا, کوئی دوست, کوئی فلانے کا بچہ آگے نہیں نکل گیا. میں نے دیکھنا ہے کہ میرا بچہ آج کتنا امپروو کیا ہے یا میں خود پہلے سے کتنا امپروو کیا ہوں. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کوئی یونیفارم نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے, کوئی بوٹوں کی پابندی نہیں, کس طرح کے بوٹ پہنا کے بیٹھیں. آپ جو مرضی ٹروزر شرٹ پہنے, کچھا پہنے, بنیان پہنے, ٹی شرٹ پہنے, لیکن آپ پڑھا سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ہوم سکولنگ کا ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس میں برڈنائز نہیں ہوتے. آپ برڈن دیتے نہیں ہیں یا برڈن لیتے نہیں ہیں, آپ آپس میں فلیکسیبل ہو کے مینج کر لیتے ہیں
کہ آپ کو کتنا کام دینا ہے, کتنا کام کروانا ہے اور کتنی دیر میں یہ سارا کام ختم کروانا ہے. آپ اس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک کوآپریشن کی فضا بھی بنا سکتے ہیں کہ مل کے آپ بچوں کے ساتھ مل کے الماریاں سیٹ کریں, گھر کی صفائی کریں, کھانے پکانے میں ان کی مدد لیں, کپڑے دھونے میں ان کی مدد لیں, بچوں کو اپنی ایکٹیویٹیز میں ساتھ انگیج کروائیں. یہ انگیج کروانے کی وجہ سے آپ کی بانڈنگ بھی بڑھے گی, بچے سیکھیں گے بھی اور ریئل لائف میں رہیں گے. ریئل لائف کے پرابلمز کو سمجھتے سمجھتے وہ گرو کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں سکلز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں میں ہمیں کون سی سکلز پیدا کرنی چاہیے, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے سبجیکٹس ہیں جو گھروں میں پڑھانے چاہیے اور کون سی کتابیں ہیں جو بڑے آرام سے آپ گوگل, یوٹیوب یا کسی بھی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.